तुर्की में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज इस्तांबुल से दारुल हुकूमत अंकारा और दूसरे बड़े शहरों तक फैलता हुआ। क्या ये लड़ाई सेक्युलरिज्म के अलमबरदारों और इस्लाम पसंद हुकूमत के दरमियान है? BBC उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सरवीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ अंबर शमसे और मैं हूँ नौशीन अब्बास। मईशत मजबूत, लोग खुशहाल और जमहूरियत मुस्तहकम, फिर क्या चीज़ है जो लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर ला रही है? जो खामोशी इख्तियार किए हुए थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गया। उन्होंने वो चाहते यही हैं कि इस पोजीशन से फ़ायदा उठाया जाए और एर्दोआन हुकूमत को वो गिराया जाए। मग़रबी सूबे बलोचिस्तान में कौम बरस 13 साल बाद एक बार फिर इक़्तिदार में, लेकिन क्या ऐसे लापता लोगों के रिश्तेदारों के आंसू पोंछे जा सकेंगे? और सिर्फ यही नहीं, सरबीन में इन मौज़ूआत के साथ साथ ये भी देखिएगा कि चीन के शुमाल मशरकी सूबे यीलिन में मुर्गियों का गोश्त तैयार करने वाले एक कारखाने में आग लगने से 119 लोग हलाक। और ये भी देखिएगा कि मुआशी बहाली और लोड शेडिंग का खात्मा करने के दावेदार तो जीत गए, लेकिन ताजिर और सनतकार क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में खुशामदीद। मैं हूँ अंबर शमसी। तुर्की में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला कई शहरों तक फैल गया है और पब्लिक वर्कर्स यूनियन नामी मुल्क की बड़ी ट्रेड यूनियन ने भी एहतजाज में शामिल होते हुए 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस्तांबुल का बराह रास्त मनाजिर हैं, जहां आज भी पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली जारी रही। पुलिस ने मुजाहिरीन आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। इस्तांबुल में एक अवामी बाग की जगह पर सल्तनत उस्मानिया दौर की बैरक्स और शॉपिंग सेंटर की तामीर का मंसूबा सामने आने के बाद इन मुजाहिरों का आगाज हुआ था। तफसील के साथ हुसैन अस्करी। ये इस्तांबुल में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा है। यहाँ पर मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने खुदाई की इस मशीन पर कब्जा कर लिया है। ये वजीर आज़म के दफ्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। रात में शुरू होने वाला ये एहतजाज अलसुब तक जारी रहा और शोर शराबा शहर भर में सुनाई दिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे साहिली शहर अजमीर तक भी फैल गए हैं। इस इलाके के लोगों ने वज़ीर आज़म रजब तैयब उर्दगान की क़दामत पसंद हुकूमत को हमेशा शक की नज़र से देखा है। लोगों को ख़दशा है कि वो अपना मजहबी तर्ज़ ज़िंदगी उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तांबुल में सुबह के वक्त लोग सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एक ना ख़त्म होने वाला काम नज़र आता है। मुजाहिरीन गाजी पार्क को हुकूमत के तामीराती मंसूबे से बचाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मुजाहिरों की मजम्मत करते हैं। इंतहा पसंद लोगों को इन मुजाहिरों में शामिल होने पर मजबूर कर रहे हैं। इस मामले का गाजी पार्क से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि गाजी पार्क में पेड़ों की कटाई का कोई मसला है ही नहीं। बाद सियासी मुबसरीन का कहना है कि तुर्की की सूरत हाल का अरब ममालिक ख़ास तौर पर मिस्र से मवाजना करना मुनासिब नहीं है। सूरत हाल को हक़ाइक़ के तनाजुर में देखना चाहिए। मिस्र के तहरीर स्क्वायर में ऐसी मुतलक़ुल इनान हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था जो 30 बरस से इक़्तिदार में थी, जबकि तुर्की की हुकूमत अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद जमहूरी तरीके से एक मुंतखब हुकूमत है। तुर्की में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो इस वजह से पैदा हुई है क्योंकि मुतवस्सित तबक़ात में हुकूमत के कुछ आमिराना रुझानात की वजह से खौफ बढ़ रहा है और कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक़ भी कुछ मसाइल हैं। इस मुल्क में पहले भी कई एहतजाजी तहरीकें चली हैं। हुकूमत लोगों को खबरदार कर रही है कि वो माजी को ना दोहराएं। हुकूमत मुजाहिरीन को लूट मार करने वाले करार देती है और तुर्की के क़दामत पसंद इलाकों में बहुत से लोग इस बात से मुत्तफ़िक़ नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ इस्तांबुल में मुजाहिरीन के लिए काफ़ी हिमायत मौजूद है। हुसैन अस्करी, BBC न्यूज़।
ترکی میں حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے. مزید پیش رفت جاننے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے بات کی اور پوچھا کہ یہ مظاہرے صرف چند بڑے شہروں تک محدود ہیں یا دوسرے علاقوں میں بھی پھیل رہے ہیں. نہیں، استنبول میں تو اس وقت حالات پرسکون ہے، لیکن خاص طور پر انقرہ میں اس وقت جو ہیں وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور مسلسل یونیورسٹی کے جو طلبہ جو ہیں وہ انقرہ کے جو مرکز سینٹر ہے، جو قزلائی جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں. اسی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ شام کے وقت اس تعداد میں لاکھوں تک پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور پولیس بھی جو ہے اس وقت پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک پولیس جو ہے وہ ناکام رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے مفاہمت کی کوشش کرے گی یا اس سے سختی سے نمٹے گی؟ نہیں، ایکچولی حکومت نے پرائم منسٹر نے تھوڑا سا سخت الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن پریزیڈنٹ کی طرف صدر عبداللہ گل کی طرف سے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی جمیل چیچک کی طرف سے اعتدال پسندی سے کام لینے کو کہا گیا ہے. لیکن اس وقت تک جو ہے کسی لیڈر نے بھی اعتدال پسندی سے کام نہیں لیا. البتہ ریپبلکن پیپل پارٹی جو کہ اپوزیشن جماعت ہے، اس نے بھی اس کو اعتدال پسندی سے کام لینے کی اپیل کی ہے. لیکن طلبہ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے، ان کا غصہ جو ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ جو ہے مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور لگتا یہ نہیں کہ یہ اعتدال پسندی سے اس کو روکا جا سکے گا. لگتا یہی ہے کہ یہ غصہ جو ہے مزید بڑھتا ہی چلا جائے گا. البتہ اگر وزیر اعظم ایردوان جو ہے اس سلسلے میں کوئی اپیل کریں، کوئی نرم الفاظ میں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے. جی فرقان حمید صاحب، جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ یہ غیر مقبول حکومت کے خلاف ہیں، تو یہی تاثر ترکی میں بھی پایا جاتا ہے؟ نہیں، ایک چیز دیکھا جائے تو یہ دو گروپوں کے درمیان آپ کو پتہ ہوگا تقریباً 10 سال کے بعد ترکی میں اس قسم کے جو ہیں وہ مظاہرے ہوئے. اس سے پہلے 10 سال پہلے جو ہے وہ جمہوریت ملین مارچ کے نام سے مظاہرے شروع ہوئے تھے، جب صدر عبداللہ گل کے خلاف جو لیفٹسٹ ہیں انہوں نے مظاہرے شروع کیے تھے. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ترکی میں کیونکہ شراب نوشی اور دوسرے جو ہیں وہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس کے خلاف جو ہے لوگوں کا ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گیا. انہوں نے وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس پوزیشن سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایردوان حکومت کو وہ گرایا جائے. لیکن گرانا تو خیر بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ایردوان حکومت کو اس وقت 50% کے قریب جو ہے عوام کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ریپبلکن پیپل پارٹی جو اس وقت 23% کے قریب ووٹ لیے ہوئے، وہ چاہتی یہی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور استنبول میں 23% اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے استنبول کی بلدیہ کے جو ہے وہ انتخابات میں اس کا پوری طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو آگے الیکشن میں استعمال کیا جا سکے. ترکی کے شہر انقرہ سے یہ تھے صحافی فرقان حمید. صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے BBC ترک سروس کے شیرف ایشلر سے بات کی اور پوچھا کہ ترکی کی معیشت تو کافی مضبوط ہے، روزگار کی شرح بھی اچھی ہے، تو جو لوگ حکومت کے مخالف ہیں اس کی وجہ کیا صرف نظریاتی ہے؟ حکومت نے بہت سی سیاسی اصلاحات اور نئے قوانین متعارف کروائے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ترک عوام ان سب سے متفق ہوں. غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ امیر اور امیر ہو رہا ہے. دوسری طرف قدامت پسندوں کا رویہ اور بھی سخت ہوتا جا رہا ہے اور سیکولر مزید سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن لوگ وزیر اعظم اردوغان کی طرف سے نئے قوانین بنانے کے سلسلے میں مخالفین کو نظر انداز کیے جانے پر زیادہ خوش نہیں ہیں. وزیر اعظم اردوغان نے سوشل میڈیا پر تنقید کی ہے، تو یہ سوشل میڈیا پر کس طرح جنگ لڑی جا رہی ہے؟ کیا مؤثر ہے؟ کافی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی احتجاجی مہم چلا رہے ہیں. پولیس پر جارحیت کے الزامات اور مظاہروں کی تصاویر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ مظاہرین ایک دوسرے کو پولیس کی کارروائیوں سے آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے. مگر دوسری طرف وزیر اعظم اردوغان اور حکومت کے حامی بھی سوشل میڈیا پر ان کا دفاع کر رہے ہیں اور ملک میں مظاہرین پر دہشت پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ مظاہرے روز بروز شدت اختیار کر رہے ہیں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں اور سڑکیں میدان جنگ لگنے لگی ہیں. اس وقت یہ کہنا مشکل ہوگا کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے. مظاہرین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور پولیس بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی.
مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ آج جب کاروبار کھلے تو اسٹاک مارکیٹ بہت بری طرح متاثر ہوئی اور ڈالر کی قیمت بھی ترک لیرا کے مقابلے میں بڑھ گئی. معیشت ہی وزیر اعظم اردوغان کی طاقت سمجھی جاتی تھی. اگر سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ معیشت سے نکالا تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہ ہوگا. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جلد ہی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ اولمپک ٹوکیو میں ہوں گے یا استنبول میں، اور موجودہ صورتحال کا اس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. یہ تھے BBC ترک سروس کے شرف ایشلر. ترکی کی صورتحال پر ہمارے ناظرین کی کیا رائے ہے نوشین؟ جی امبر، مختلف ملکوں سے ہمیں دبدب میسیجز مل رہی ہیں. محمد فیصل خان ریاض سے کہتے ہیں اس تمام صورتحال کی کڑیاں جا کر مصر، لیبیا، شام اور تیونس سے ملتی ہیں. اس خطے میں امن امریکہ کے لیے خطرہ ہے. اور براک استنبول سے کہتے ہیں عرب دنیا میں انقلاب اسد، غزافی اور مبارک جیسے آمروں کے خلاف آیا. اردگان ایک منتخب لیڈر ہیں اور انہیں ہم نے منتخب کیا ہے. اور غلام نبی جانی پورا کشمیر سے کہتے ہیں برما میں مسلمانوں کے قتل عام پر تو عالمی برادری کچھ نہیں بولتی. ترکی کی حکومت صرف آنسو گیس چلاتی ہے تو مغربی دنیا کو مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ارم آمان کہتی ہیں انہیں تاریخی مقامات کو ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اصل کہانی کیا ہے جو اس بات کو اتنی ہوا دی جا رہی ہے. اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. یہاں آپ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار کی نئی فلم کے سیٹ کی تصویری جھلکیاں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ انڈین پریمیئر لیگ میں اسپاٹ فکسنگ کا بحران بڑھ رہا ہے یا تھم رہا ہے. اور یہ بھی گجرات میں اسکول وین میں لگی آگ میں 16 بچوں کی ہلاکت کے بعد انتظامیہ کی حرکت عارضی ہے یا مستقل.